عصر حاضر میں مساجد کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جو ہونا چاہیے وہ آج ہمیں نظر نہیں آتا کہ مسجد جو ہے جو ماضی میں اتنا زبردست کردار معاشرے کے اندر ادا کر رہی تھی کہ بیک وقت وہ پارلیمنٹ بھی ہے، ایک عدالت کسی بھی حیثیت نظر آتی ہے، اور معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر جو اہم معاملات ہو رہے ہیں، اعتراضات ہو رہے ہیں، اس کا فیصلہ بھی مسجد کے اندر ہو رہا ہے۔ یعنی اس کو ہم یوں کہیں کہ سب کا رجوع کس کی طرف ہے؟ امام کی طرف۔ اور امام کو اس معاشرے کے اندر سوسائٹی کے اندر ایک سینٹرل حیثیت حاصل ہے، وہ سب سے ممتاز شخصیت ہر دور میں امام صاحب رہے۔ لیکن مروع زمانہ کے ساتھ اس وقت جب سے یہاں پر ہمارے برصغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے یہاں پر انگریز آیا، اس نے ڈیمورلائز کیا اور وہاں کی تحقیر شروع ہوئی، اور دینی تعلیم کو دنیاوی تعلیم سے الگ کر کے دو کیٹیگریز بنا دیے۔ حالانکہ پہلے آپ دیکھیں جو مدرسہ تھا وہ ایک مرکز کا، علم کا، یہ کوئی تخصیص اور تقسیم نہیں تھی کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے اور یہ دینی تعلیم ہے، بلکہ وہ ایک جگہ تھی، وہ مدرسہ، وہاں پر تمام علوم جو اس دور کے ہوتے تھے، رائج تھے، مروجہ وہ اس ایک جگہ پر سکھائے جاتے تھے۔ آپ جامعہ نظامیہ بہتاز کی مثال لے لیجیے، بڑی روشن مثال ہے اس کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مفکر اس جامعہ نظامیہ سے فارغ ہوتے ہیں۔ امام غزالی بھی وہی ان کا تعلق ہے۔ پھر دیکھیں آپ آگے چلے جائیں، بہت ایک لمبا عرصہ ہے کہ مدرسہ کو اور مسجد کو بڑا نمایاں مقام حاصل ہوا، لیکن یہ جو پچھلے 200 سال ہے اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلی آ رہی، اور مسجد کا وہ مقام جو ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ بلکہ جو مسجد سے متعلقین ہیں شاید انہیں بھی اس بات کا ادراک نہ رہا کہ جہاں ہم ہیں، اگرچہ یہ 5 یا 10 مرلے میں ایک چھوٹا سی جگہ ہے، لیکن ہے تو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ جو بڑی مسجد ہے، جو وہاں نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب اس مسجد کے اندر ملے گا۔ میں وہاں جا رہا ہوں، وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ وہ ادراک بھی ختم ہو گیا کہ کتنی بڑی جگہ اور ہماری ذمہ داریاں کس قدر ہے۔ تو عصر حاضر میں مسجد کا جو مین کردار ہونا چاہیے وہ ہے دینی تربیت و اصلاح معاشرہ۔ بس اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میرے وسائل بہت تھوڑے سے ہیں، میں نماز پڑھانے کی ذمہ داری میری ہے، بس اس حد تک تو ڈیوٹی میری ہے، اور جو مشاہرہ طے ہوا اسی بات کا ہی ہوا ہے، یہ باقی ذمہ داریاں میری نہیں ہیں۔ اور بس اوقات سننے میں بھی آتا ہے کہ ہاں گیا جی آپ کو فلاں جگہ فوتگی ہو گئی، آپ نے ایک جنازہ پڑھانا ہے، وہ کہتے ہیں میری ذمہ داری نہیں، یا نکاح پڑھانا ہے، یا فلاں کوئی خاص موقع ہے اور خدمات چاہیے امام کی، تو وہ امام صاحب کہہ دیتے جی میری یہ ڈیوٹی میں شامل نہیں۔ حالانکہ اگرچہ ادارے میں جب آپس میں کانٹیکٹ ہوا یا بات چیت ہوئی وہ چیز شامل نہیں تھی، لیکن اگر دینی لحاظ سے دیکھا جائے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے، جو اللہ پاک نے عزت کا تاج ہمیں عطا فرمایا ہے، جو منصب ہمیں ملا ہے، کوئی اس علاقے میں رہنے والا ڈاکٹر ہے، پروفیسر ہے، بلکہ کوئی ناظم ہے، کوئی منسٹر ہے، اس کے پاس بھی وہ ڈیزگنیشن نہیں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جو مسجد کا امام ہے، جس کے پاس مصلی ہے، وہ اس پورے علاقے کی سب سے اسٹرانگ شخصیت ہے، پاورفل اتھارٹی ہے وہ، لیکن اس اتھارٹی کا اسے پتا نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کتنا طاقتور ہوں، تو اسی طرح امام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ پوری سوسائٹی کے اندر، اس معاشرے کے اندر میری کیا حیثیت ہے، اور شریعت مطہرہ نے مجھے کی ذمہ داری سے نوازا اور کیا ذمہ داریاں مجھ پہ عائد ہوتی ہیں، تو یقین کریں کہ یہ جو مسجد ہے اور مسجد کے ساتھ وابستہ ائمہ کرام، خطباء اور مدرسین، ان کے ذریعے سے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ انقلاب آ رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد کے ذریعے سے ہم تعلیم اور شعور کی بیداری، اس کو ہم رواج دے سکتے ہیں۔ ہماری مساجد، وہ ہم دیکھا جائے تو وہ عمومی طور پر، میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں کہ تو ماشاءاللہ بہت پیارا مرکز ہے، یا علی ارشاد کے جو مراکز ہیں ماشاءاللہ وہ تھوڑے پیارے ہیں،
وہ یہ میں آپ کو بے کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہ چیزیں ناپید ہو چکی ہیں کہ کوئی آئے اس کا جی چاہ رہا ہے کہ میں تفسیر پڑھوں، اس کا دل چاہا کہیں سے سنے، کسی سکالر کی عالم دین کی اسپیچ سنی، اس میں اس کا ذہن بنا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنی چاہیے۔ اب وہ مسجد میں آیا تو اس کو وہ سیرت کی کتاب وہاں نہیں ملے گی، یا کوئی ایک مسترد تفسیر، آسان تفسیر اس کو نہیں ملے گی۔ جبکہ پہلے مساجد کے ساتھ لائبریریز ہوا کرتی تھی، اور وہاں پر بنیادی کتابیں تفسیر اور اسی طرح حدیث، صحائح ستہ یا مشکات المصابیح یا بہار شریعت یا اس طرح کی دیگر جو بنیادی کتابیں ہیں وہاں پر موجود ہوا کرتی تھی۔ میرے بزرگ یہاں پر تشریف فرما ہے، وہ اگر اپنے بچپن میں دیکھیں تو ایک چھوٹی سی مسجد جہاں پر وہ صفیں بجتی ہیں، اور وہاں پر کوئی فیسلٹیز نہیں تھی، اے سی وغیرہ نہیں لگا ہوا تھا، لیکن قرآن پاک کی تفسیر وہاں موجود ہوتی تھی، اور کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب وہاں ضرور موجود ہوتی تھی۔ اور بنیادی کتاب اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے، حکم دین ایک چھوٹا سا رسالہ کتاب تھا، وہ مساجد کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتی تھی۔ اس میں وضو کے، طہارت کے اور دیگر احکام ضروریہ اس میں بیان کیے گئے۔ تو مسجد یہ تعلیم اور شعور کی بیداری کا مرکز ہے۔ وہ کیسے بنے گا؟ جب ہم اس بات کا اہتمام کریں گے کہ ہماری مساجد کے اندر ایسی چھوٹی چھوٹی لائبریریز موجود ہو، جس میں وہ بیسک سلیبس موجود ہو کہ جو ہم نے جنریشن کو یا اپ کمنگ جنریشن کی جو ضرورت ہے وہ وہاں پر پرووائڈ اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ نسل بڑی تیزی کے ساتھ یہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ان کو بڑھائیں گے، ہمارے پرانے پر بھی یہ نہیں آئیں گی جب تک ہم ان کی تسکین کا مکمل سامان اپنے پاس وہ موجود نہیں رکھیں گے۔